والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں کسی ایک موضوع کا، ایک ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات مستند تفاسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عام فہم انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ آپ جب اپنا 15 منٹ، 18 منٹ یا 20 منٹ کا وقت نکال کر ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا وقت ضائع نہ ہو، بلکہ آپ 20 منٹ میں بہت کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ کچھ ہماری سوچ میں، فکر میں تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، ہماری باطنی کیفیات میں، ہماری فیلنگز میں مثبت چینج آنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے کچھ اچھے ارادے اور سابقہ غلطیوں کے تدارک کے لیے کچھ منصوبہ بندی بھی ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے ہم نہ صرف آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر، بلکہ جو اصلاحی نکات ہیں خاص طور پر ان پر بھرپور توجہ کرتے ہیں، صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی، تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو اور آپ بھی اس اصلاح سے فائدہ اٹھائیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ اولاد کی تربیت کے بارے میں تھا کہ اولاد کی تربیت والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بہت ہی بہترین ہے، ہر فرمان بہترین ہے۔ اس ٹاپک کے اعتبار سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے ہاں ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ والد اپنے اولاد کو دنیاوی تعلیم سے مزین کر دے، اسے اچھا پہننے کو دے، اچھا کھانے کو دے، اچھا رہنے کے لیے مکان فراہم کر دے، اس کے علاوہ دیگر سہولیات زندگی فراہم کر دے، آسائشیں فراہم کر دے، تو یہ باپ بہترین باپ کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو حکیم اعظم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو کچھ دیا گیا وہ سب سے بہترین، اور آپ کا فرمان دوسرے تمام جتنے بھی کوئی سمجھدار اپنی سوچ، اپنی سمجھداری، اپنی عقلمندی کا نتیجہ نکال کر پیش کرے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود حکمت اور جو اصلاحی نکات ہیں اور جو فوائد کے اعتبار سے اس میں درس پوشیدہ ہے وہ سب پر غالب آئے گا۔ لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ تعلیم سے مراد دنیاوی آپ شامل کر لیں جو بچے کے مستقبل کے لیے بہتر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصود دینی تعلیم کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا تربیت بہت زیادہ ضروری چیز ہے، اور اسی تربیت کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے، اور حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نصیحت کو یہ شرف بخشا کہ اسے قرآن کی زینت بنا دیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمان اس نصیحت کو پڑھ کر اگر واقعی درس حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنے بچوں کو بھی نصیحت کریں، ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں تو بہت ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں اس کا لفظی ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، اور جہاں سے پھر ہم نکات بیان کر رہے تھے وہاں سے تفصیل کا آغاز کریں گے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کیجئے کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یعنی نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس سے مراد یہاں لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد صرف اور صرف شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اشارہ ہے عقائد کی درستگی کی طرف، کہ اپنے عقیدے بیٹا اچھا رکھنا، کیونکہ عقیدہ خراب ہوا تو اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ پھر بیچ میں کچھ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا تھا، اس پہ ہم نے تفصیلی کلام ماں باپ کے حقوق اور احسان کے بیان میں کر چکے ہیں۔ پھر 16ویں آیت سے مزید ان کی نصیحت کا حصہ ذکر کیا گیا ہے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا
ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی برائی ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماواتی، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ تو پھر میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پہلے عقیدے کی طرف اشارہ کیا، پھر عمل کی طرف، اور عمل دو طرح کا ہوتا ہے، بعض چیزوں کا کرنا یہ عمل کہلاتا ہے، بعض چیزوں سے رک جانا عمل کہلاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جن کا کرنا فرض اور واجب قرار دیا، جب ہم وہ کریں گے تو ہم کہیں گے یہ نیک عمل کیا، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے جب اس سے بچیں گے یہ بھی ایک نیک عمل ہے، ہم کہیں گے اس نے نیک عمل کیا ہے۔ اور ان دونوں میں سے مشکل ترین اور ثواب کے اعتبار سے بلند ترین گناہ سے بچنا ہے۔ نیکی کا ارتکاب، اعمال کا اختیار کرنا، عبادات کا اختیار کرنا بہت ہی باعث فضیلت ہے، لیکن اس زیادہ ثواب گناہ سے بچنے میں ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنا آسان ہے، گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ نیکی کا ارتکاب کرنا بہت آسان ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی زیادہ رکھا، اور حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جب نیک اعمال کی نصیحت کرنا چاہی تو پہلے برائی کا تذکرہ کیا، پھر نیکیوں کے ارتکاب کی طرف آئے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور باریکی کا جاننے والا، ہر باریکی کا جاننے والا ہے اور ہر معاملے پر خبردار ہے۔ پھر فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھو، وأمر بالمعروف، اور معروفی اور نیکی کا حکم کرو، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس تمام مصیبتوں پر جو تجھ تک پہنچے، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ تو یہاں پر ہم تھوڑا سا کلام کر رہے تھے کہ آپ نے بیٹے کو نماز کی نصیحت کی، اور یہ نماز واقعی انتہائی امپورٹنٹ عبادت ہے۔ ہم لوگ اس کو بہت معمولی قسم کا لیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جی ہم نمازی ہیں ماشاءاللہ، جی فجر پڑھتے ہیں بس فجر نکل جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی نمازی ہیں کیسے، یا 3 4 2 روزانہ مل ہی جاتی ہیں، یعنی 5 پوری نہیں پڑھتے۔ بعض ایسے نمازی ہیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بعض ایسے نمازی ہیں جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو ان سے بھی آگے ہیں اور شیطان کی مکمل طور پہ اطاعت اور فرما برداری میں، اور ان کے بہت بڑے فرما بردار ہیں، وہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھا کرتے ہیں، سال ہا سال گزر گئے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ وقتی طور پر اس آسان سی عبادت کا ترک نفس کے لیے تو مزے کا سبب بنتا ہے، لیکن آپ غور کریں اس میں کتنا مزہ ہے، سوچنا چاہیے میں کتنا مزہ ہے۔ اگر ہم لیٹے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اگر نماز پڑھیں گے بھی تو کتنا مزہ ترک ہو جائے گا، ہم سوچتے نہیں ہیں، لیکن اگر پڑھ لیں گے تو کتنا مزہ آئے گا، آخرت میں کیا کچھ ملے گا، کیونکہ نماز کی پابندی سے، ادائیگی کی برکت سے انسان کی موت آسان ہوگی، روح آرام سے نکلے گی، فرشتوں کا پروٹوکول اس کو ملے گا، اس کی روح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرش الہی میں سجدہ ریز ہوگی۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث کے الفاظ ہی یہ ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، گویا کہ اتنی بلندی پہ لے جا کے اس کو شرف بخشا جائے گا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جائے۔ اس کے بعد اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائی جائے گی، تا حد نگاہ وسیع کر دی جائے گی، اور نمازی اپنی قبر میں بالکل ایسے سوتا ہے، حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ جیسے ایک دلہن جو شادی سے خوش ہو، شوہر سے خوش ہو، وہ شادی کی پہلی رات سکون سے سوتی ہے، ایسے وہ دلہن کی طرح سوئے گا، یعنی بالکل پرسکون اس کو نیند آئے گی۔ اور بعض ایسے ہوں گے حضرات جو نیک حضرات ہیں، نمازی حضرات ہیں، کہ جب وہ سوئیں گے تو جب یعنی وہ قبر میں پہنچے ہیں اس وقت اور قیامت، یہ جو درمیانی عرصہ ان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے ایک نماز کا وقت، یعنی وہ سوئیں گے، اٹھیں گے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا مردہ اٹھے گا اور کہے گا کہ کیا اگلی نماز کا وقت آ گیا، تو اسے بتایا جائے گا تو قیامت قائم ہو گئی، یعنی اس کو پتہ نہیں چلے گا، ایسا وقت گزر جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد میدان محشر میں عزت، اللہ تعالیٰ نمازیوں کے لیے بڑی شان والی اس نے عزت رکھی ہوئی ہے، اسے حوض کوثر سے پانی پینے کو ملے گا، بھوک پیاس گرمی ندامت پچھتاوے سے محفوظ رہے گا،
سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ، پول صراط پر ثابت قدمی ملے گی، اور پھر جنت میں اعلیٰ مقام۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ کیونکہ جو چیزیں ابھی دکھائی نہیں گئیں کہاں سے دیکھیں گے؟ کون ان کے بارے میں بتائے گا؟ کس کے دل میں ان کے بارے میں خیال آئے گا؟ خیال تو اسی کا آتا ہے جس کو پہلے دیکھا ہو یا اس کے بارے میں سنا ہو۔ ایسی خوبصورت چیزیں اللہ نے وہاں تیار کر رکھی ہیں۔ وہاں نمازیوں کو ایسے ایسے مطلب درخت دیے جائیں گے جن کے سائے میں اگر کوئی شخص چلنا چاہے تو 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تب بھی ان کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ 4 طرح کی نہریں دی جائیں گی، دودھ کی، شراب کی، پانی کی اور شہد کی نہریں، جس سے چاہے جتنا چاہے وہ پیے، اور وہاں کی کسی نعمت سے گرانی نہیں ہوگی۔ جیسے ہم شہد کا ایک چمچہ پیتے ہیں تو بس طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ دوسرا چمچہ پینے کو دل نہیں چاہتا، میٹھا اتنا شدید ہوتا ہے، لیکن وہاں کا شہد پیئیں گے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہاں کی شراب پیئیں گے لیکن وہاں کی شراب میں نشہ نہیں ہے، کوئی اول پھول نہیں بکے گا، بلکہ وہاں سرور ہے، لذت ہے، مزہ ہے۔ حوریں دی جائیں گی، ایسے ایسے محلات دیے جائیں گے جن کی 1 اینٹ سونے کی ہے، 1 اینٹ چاندی کی ہے، اور ان کے جو کنکریاں ہیں وہ موتیوں کی کنکریاں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر، اور ایسے ایسے درخت ہیں کہ انسان لیٹا ہوگا، درخت کے اوپر پھل لگے ہوں گے، وہ سوچے گا کہ یہ درخت کاش یہ پھل میرے پاس آ جائے، تو شاخ خود بخود نیچے آ جائے گی، اور ایک روایت میں کہ پھل ٹوٹ کے سامنے آ جائے گا، آدمی اس کو کھائے گا، جب کھا کے چکے گا وہ پورا ہو جائے گا، چھوڑے گا، پھر جا کے درخت پہ لگ جائے گا۔ ایسے پرندے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے آسمان جنت پہ، تو جنتی کا دل چاہے گا کہ کاش یہ بھن کر میرے سامنے آ جائے، اسی وقت پک کر سامنے آ جائے گا، اور سرکار نے فرمایا بغیر آگ کے پکا ہوگا، یعنی اسٹیم روسٹ جس کو کہتے ہیں، اور پھر جب وہ اچھی طرح تناول فرما لے گا، کیونکہ وہاں بھوک تو ہوگی نہیں لیکن ایک نفس کی خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، مزہ آئے گا، اور وہ لذت والا کھانا کیسا ہوگا آپ سوچئے۔ بڑے بڑے ہوٹلز میں ہم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں ذائقے کی تلاش میں، اور وہ ذائقہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان جنتی کھانوں کے اندر ہوگا اس کو کون تصور کر سکتا ہے؟ اور پھر انہیں کھائیں گے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی کھا چکے گا وہ پرندہ دوبارہ بن جائے گا اور اڑتا ہوا پھر آسمان جنت پہ چلا جائے گا۔ تو اب ذرا تھوڑا سا یہ جو میں نے منظر کشی کی ہے، ہمارے سننے والے سوچئے کہ نماز کے ترک میں جو کچھ آپ کو مزہ آ رہا ہے یا آپ کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہیں یا لذت نفس حاصل ہو رہی ہے، اس کو ایک طرف رکھیں، اور یہ تمام نعمتیں ایک طرف رکھیں، اور پھر خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے، کوئی بدھو، کوئی نکمہ ترین ہو سکتا ہے کہ شیطان کے بہکائے میں آ کے اتنی سستی چیز کے بدلے میں اتنی عظیم عظیم نعمتوں کو بھلا دیا جائے، فراموش کر دیا جائے۔ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف اتنا سونے کا ڈھیر لگاؤ، کئی کلو سونا، اور ایک طرف ایک پیاز پڑی ہو، اور آپ کہیں کہ جی بھوک لگ رہی ہے اس لیے میں تو پیاز کھانا پسند کروں گا، روٹی لے لیتا ہوں، پیاز توڑ کے کھا لوں گا، سونا کون لے؟ تو بیوقوف ترین آدمی ہوگا دنیا میں۔ یقیناً ہم اس شخص کو بیوقوف کہتے ہیں کہ جو کسی موقع سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا، ہم کہتے ہیں بیوقوف آدمی، اس وقت تمہیں یس کرنا چاہیے تھا، تمہیں نو کرنا چاہیے تھا، تمہیں پیسے انویسٹ کر دینا چاہیے تھا، یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے تھا، یہ فائدہ ہوتا، یہ فائدہ ہوتا۔ اور اگر کوئی ایسے موقع کو مس کر دیتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی تانا زنی ہوتی رہتی ہے۔ تو نماز کے بارے میں ہم اپنے اوپر ملامت کیوں نہیں کرتے؟ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے وعدے ہیں، اس کے رسول کے وعدے ہیں، انعامات کے تذکرے ہیں، اور یہاں مل کیا رہا ہے؟ اگر بالفرض فجر کی نماز میں کوئی آدمی پڑا ہوا ہے کہ کون اٹھے، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ 10 منٹ کی نیند، 15 منٹ کی، آدھا گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی نیند، اس نیند سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ کتنا سکون مل گیا بھائی؟ اس کے بعد وہی ہمارے کراچی، پاکستان میں تو خاص طور پہ ہمارے کراچی میں، پورے ملک میں خیر ہو رہا ہے، یہاں تو بجلی نہیں سونے دیتی صحیح طریقے سے، تو پھر اب آدمی ایک تو لائٹ ہی گئی ہو، ویسی کروٹیں بدلتا رہے، پسینے میں پڑا ہوا، گرمی کے اندر پڑا ہوا، تو کیا فائدہ پڑے رہنے کا؟ نماز نہ پڑھ لے آدمی۔ ایسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر میں تو چلو پھر نیند ہوتی ہے، ذرا میٹھی چیز ہوتی ہے، وہ ٹائم بھی گہری نیند کا ہوتا ہے۔ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے فجر چھوڑنا صحیح ہے، لیکن ایک چلیں اس میں زیادہ لذت، باقی ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں لذت کیا ہے؟ یہ سوچئے کیا مزہ مل رہا ہے، کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ تو یہ ہمیں گہری نظر سے سوچنا ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے کسی ٹائم بیٹھ جائیں، اپنے ساتھ لڑنا پڑے گا، اپنی طبیعت سے، اپنی کیفیات سے، اپنے نفس سے، شیطان سے مقابلہ کرنا پڑے گا
پہلے ان کو عقلی لحاظ سے زیر کرنا ضروری ہے، اسی طرح دلائل کثیرہ دے کر ان سے دلیل مانگے، کیا فائدہ بتاؤ، آخرت کے مقابلے میں اگر میں اس کو پسند کر بھی لیتا ہوں، وہاں ذلت، رسوائی، ندامت، اگر صرف ان انعامات سے محرومی ہوتی نا تب بھی یہ گھاٹے کا سودا تھا۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف انعامات سے محرومی ہے بلکہ ترک نماز پہ سخت سزائیں بھی ہیں، دو چیزیں جمع ہوں گی، نعمت سے محرومی اور سزا، اور وہ سزا بھی اتنی شدید ہے کہ عام آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا سخت عذاب ہے۔ اس لیے جب ہم پہلے سوچ کے اعتبار سے نفس و شیطان کو ذلیل کر دیں گے، ان کی ہر دلیل کو بیکار ثابت کر دیں گے، اس کے بعد ہمت پیدا ہوگی اور پھر ہمیں نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرو، یہ میں آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا سمجھا چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے، سب سے پہلے ہاتھ سے برائی کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ میں طاقت ہے، جیسے آپ والد ہیں، استاد ہیں، آپ والدہ ہیں، اسی طرح کوئی آپ افسر ہیں، اپنے ماتحت کو ہاتھ سے برائی سے روک سکتے ہیں تو روکنا، یہ حاکم ہے، حاکم روکے گا۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے کہیں، اور زبان سے کہنا بھی فتنے سے خالی نہ ہو، یا سامنے والے لڑائی جھگڑا کرے گا، یا آپ کو یقین ہے کہ یہ مانے گا ہی نہیں، اتنا بدتمیز قسم کا آدمی ہے، تو کم از کم دل میں اس کو برا جاننا چاہیے۔ فتاوی عالمگیری میں تفصیل یہی لکھی ہے کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ کوئی شخص برائی کر رہا ہے اور ہمارے منع کرنے پر اس برائی سے باز آ جائے گا تو واجب ہے کہ اس کو منع کریں، اور اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ نہیں مانے گا، بحث کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، یا لڑائی جھگڑا نہیں بھی کرے گا، بس بات نہیں مانے گا، اگر اس بات کا یقین ہے تو پھر تبلیغ کرنا واجب نہیں رہتا، اب مستحب ہے، اچھا ہے کر دے، شاید مان لے، اگرچہ ہمیں یقین، اور یقین کیسے حاصل ہوگا، یہ نہیں کہ یار پتہ نہیں مانے نہیں مانے، بلکہ یقین اس طرح حاصل ہوگا کہ آپ نے پہلے کبھی اس کو کہا تھا، نہیں مانتا، دو چار باتیں کہی تھی، کبھی بھی اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا، اب ایک اور برائی کر رہا ہے اور آپ سوچتے ہیں یا پہلے بھی 3 دفعہ کہا ہے پھر نہیں مانے گا، کیا فائدہ اس کو کہنے کا۔ تو اگر کسی کے بارے میں ہمیں یقین کامل حاصل ہو جائے کہ یہ شخص ہماری نصیحت کو قبول نہیں کرے گا تو پھر اس کو نیکی کا حکم کرنا واجب نہیں رہتا ہے، اچھا ہے کر دے تو بہتر ہے، ثواب ملے گا، نہ کریں تو گناہگار نہیں ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا